اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ درس قرآن کا آغاز کریں۔ از کتاب فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن، اس کے مصنف ہیں مفسر قرآن فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرقدہ الشریف۔ ان کی اس کتاب سے انشاءاللہ باقاعدہ دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اس کے بعد اس کا نزول کا زمانہ کیا تھا وہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو روایات میں اس سورہ کے اسماء ذکر ہوئے ہیں ان کی بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سزا و جزا کے دن کا مالک۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما۔ ایسا رستہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام و احسان نازل فرمائے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن لوگوں پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول مفسرین اسلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوا، اور یہ ایک ایسا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ سورہ پوری کی پوری، اس سورہ کی 7 آیات ایک ہی بار میں جناب رسول خدا پہ نازل ہوئیں۔ بقیہ صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایک آیت نازل ہوئی، دوسرے دن دوسری، یا کچھ وقفے کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں مکمل نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے اس سورہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے 8 نام مفسر قرآن فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرقدہ الشریف نے اپنی اس کتاب فیضان الرحمان جلد اول میں ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نام سورہ فاتحہ ہے، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ کیوں سورہ فاتحہ کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ سے ہے، فاتحہ افتتاح سے ہے، تو اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسری اس کے سورہ فاتحہ کہنے کی وجہ کہ نماز کی ابتدا اسی سورہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کو سورہ حمد کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ تیسرا نام کہ اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کے کئی معنی ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے مقدم اور نمایاں ہونا، یا دوسری صورت اس کے معنی کی ہے ام الکتاب کی کے معنی کی یہ ہے کہ کوئی ایسی اوپر والی چیز جس کے نیچے بہت ساری چیزیں، بہت سارے توابع ہوں، اسی وجہ سے ماں کو بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ حمد کو ام الکتاب کہنے کا مفہوم اب یہ ہوا کہ ایک ایسا سورہ جو تمام قرآنی مطالب اور معانی کا مرکز و محور ہے، کیونکہ قرآن مجید کے تمام مطالب کا خلاصہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ربوبیت ہے اور دوسری چیز عبودیت ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بتمام و کمال سورہ حمد میں موجود ہے۔
یا یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا اصلی مقصد دو ہی باتیں ہیں، پہلی بات اعتقاد ہے اور دوسری بات عمل ہے۔ اعتقاد کے پھر دو شعبے کیے ہیں، ایک مبدا ہے اور ایک معاد ہے، اور عمل کے بھی دو شعبے ہیں، ایک اچھے اوصاف سے اتصاف ہو اور ایک برے اوصاف سے اجتناب ہو۔ سورہ حمد بالترتیب ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مبدأ اول ہے، یعنی احدیت کا اعتقاد۔ مالک یوم الدین میں معاد کا ذکر ہے، یعنی آخرت کا اعتقاد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اچھے اعمال سے اتصاف، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں برے اعمال سے اجتناب ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ حمد ایک متن ہے اور تمام قرآن اس کی شرح۔ یہ سورہ حمد اجمال ہے اور مجموعہ کلام مجید اس کی تفصیل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دین نو قرآن کا محاصل چار چیزیں ہیں: خدائی صفات کا تصور، صحیح تصور، قانون مجازات کا اعتقاد، یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور قدرتی تاثیر ہے، اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور برے اعمال کا نتیجہ برائی ہے۔ معاد کا یقین، یعنی انسان کی زندگی اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا و سزا کا معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ چوتھا ماحصل کیا ہے؟ فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان۔ اب غور کرے ان باتوں کا خلاصہ اس سورہ میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔